نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مختلف ذرائع سے انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے، انبیاء کی صورت میں، اپنے احکامات کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، لیکن اس کے باوجود انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد غفلت میں پڑی ہے، بے راہ روی کا شکار ہے۔ اس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور کفار بھی شامل ہیں۔ ہر شخص پر ایک فکر سوار ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ عمومی طور پر تمام انسانیت ایک فکر میں نظر آتی ہے، ایک چیز کے لیے پریشان ہے، فکر مند ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ دنیا کسی طرح سے ہماری اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ دنیاوی زندگی ہماری کامیابی کی راہ پر چل پڑے، دنیا ہمیں حاصل ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں ہم پا لیں، اور اسی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اور دن رات کی ساری فکریں اور کوششیں اسی کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور اسی میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اب اگر یہ سوچ اور فکر صرف کفار کی حد تک ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ کفار کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا ہی سے نفع اٹھانا، دنیا ہی کی کامیابی حاصل کرنا، یہی ان کے لیے مقصود ہے۔ آخرت پر ان کا نہ ایمان ہے نہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جس شخص کو آخرت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو وہ شخص تو اگر دنیا کی فکر میں پریشان ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کے حصول کے لیے اس کی محنت اور کوشش جاری ہے، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر ایمان والا اور خود کو مسلمان کہنے والا، اس کی بھی ساری کی ساری فکر اور سوچ اور کوشش اور محنت اسی بات پر ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، دنیا کی کامیابی حاصل ہو جائے، دنیا کی عزت، احترام، وقار، اس کے حصول کے لیے اگر ایمان والا بھی اپنی ساری صلاحیتیں اور وقت اور سب کچھ صرف کر رہا ہے تو یہ یقیناً بہت زیادہ فکر والی بات ہے۔ ایمان والے پر دنیا کی فکر کا سوار ہو جانا یہ ایک بہت ہی تعجب کی بات ہے، اس لیے کہ ایمان والا آخرت پر یقین رکھتا ہے،
ایمان کے بنیادی عقائد اور یقین میں سے سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لینا ہے اور ہم اپنے اعمال پر اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ سارے عقائد، یہ سارا نظریہ ایمان والے کی ایمان کی بنیاد ہے۔ لیکن اب اس بنیاد کے ہونے کے باوجود، آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود، قیامت پر ایمان ہونے کے باوجود، دنیا کی فکر کا ہم پر سوار ہونا، یہ ہمارے دعوے کی تردید ہے خود سے ہی۔ یعنی جو دعویٰ ہم کر رہے ہیں، ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم فکر دنیا کی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ درست نہیں ہے، اس دعوے پر ہمیں خود یقین نہیں ہے، اور وہ دعویٰ ہم جھوٹی زبانوں سے کر رہے ہیں۔ اس کی مثال، ایک شخص اگر کچھ لوگوں کو بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، کھانا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور جب سب اس کھانے کے اوپر کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ شخص کہہ دیتا ہے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو لوگ کھانے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ زہر ملا کھانا کوئی نہیں کھانا چاہتا، ہر ایک کو اپنی زندگی عزیز ہے، جان عزیز ہے۔ تو کہنے والا یوں کہے گا کہ اس کھانے میں زہر ہے، تو اس پر یقین کر کے لوگ کھانے سے دور ہو جائیں گے، ہٹ جائیں گے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص خود کھانے کے لیے وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، تو اب پھر اس نے گویا کہ اپنے دعوے کی خود ہی تردید کر دی۔ ایک طرف اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، زہریلا ہے، اور پھر جب خود کھانے بیٹھ گیا تو اس نے اپنے دعوے کی خود ہی نفی بھی کر دی کہ میں نے جو بات کی تھی وہ بات درست نہیں تھی، اگر درست ہوتی تو میں خود کبھی اس کھانے کو نہ کھا رہا ہوتا۔ یا ایک شخص ہے، وہ اعلان کر دیتا ہے کسی راستے پہ کھڑے ہو کر کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ لٹ جاتا ہے، اس راستے میں ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، وہ مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور جان بھی لے لیتے ہیں، تو یہ خطرناک راستہ ہے، اس پہ سفر مت کرو۔ تو اب اس کی اس بات کو سن کر لوگ اس راستے سے اجتناب کرتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص خود اس راستے پر چل پڑتا ہے اور تنہا چلا جاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے دعوے کی خود ہی تردید کر دی۔ پہلے اس نے کہا کہ یہ راستہ لٹتا ہے، اس راستے پر چلنے والا جان سے بھی جاتا ہے، مال سے بھی جاتا ہے۔ اب اس کی بات پر یقین کر کے لوگ تو رک گئے، لیکن وہ خود اس راستے پر جب چلا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، سچا نہیں تھا۔ ہم بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ہم قبر کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت کی زندگی پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت میں ہونے والا حساب کتاب اور وہاں ملنے والی جزا اور سزا، ہم ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب ہماری زندگی کو دیکھا جاتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں، تو گویا ہم اپنے دعوے میں خود ہی جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔
ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت ہے، قیامت ہے، اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس دعوے پر خود بھی یقین نہیں ہے۔ تو اب قیامت ایک حقیقت ہے اور آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے، لیکن ہم ایمان والے اس حقیقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بظاہر ہم اپنی زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اور بلا شک و شبہ ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں آخرت کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو ہمارے اعمال ایسے نہ ہوتے کہ جن پر ہم ابھی عمل پیرا ہیں۔ جسے آخرت کا یقین ہو اور دل سے یقین ہو، پھر اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، اور اس نے اللہ کو پیش ہو کے اپنی سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے، اس کی عبادت سے، اس کی خدا خوفی سے پتہ چلتا ہے، اس کے درست معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہ صحیح ایمان والا ہے، اور اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، یقین ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اعمال بھی درست ہیں اور صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایمان والے خصوصاً آخرت، قیامت کے بارے میں دو طرح کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اپنی زبان سے ہم اقرار کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس میں دو غلط فہمیاں یہ ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، بعد میں کبھی آئے گی، تو جب آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ قیامت کے حوالے سے ہمیں پوری طرح سے یقین اور بھروسہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن ہمارا دل یقینی طور پر اس کے اوپر قائم نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہمارے اعمال سے ضرور ظاہر ہو جاتا۔ تو آخرت کے حوالے سے گویا کہ ہم دو طرح کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے پر ہمیں مکمل طور پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں غلط فہمیاں ہماری دور ہو جائیں، اس لیے کہ یہ سراسر دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ شیطان کی طرف سے ایمان والوں کے ذہنوں پر اور ان کے دلوں پر ڈالا گیا ہے۔ اور شیطان مردود وہ ہے کہ جس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کیا اور وہاں کہہ کر وہ آیا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، جب اسے اس درگاہ سے نکالا گیا، اللہ کی دربار سے اس کو دفع کیا گیا، وہاں سے جب اس کا خروج ہو گیا اور اس پر اللہ نے لعنت فرمائی، تو وہ کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں آپ کی اس مخلوق میں اپنا مقرر کیا ہوا حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ، ضرور میں لوں گا، من عبادِكَ، تیرے بندوں کے درمیان سے، تیرے ماننے والوں سے اور تیری عبادت کرنے والوں سے اور تیرے پیدا کیے ہوئے بندوں سے، جو تیرا کھاتے ہیں، جو تیرا دیا ہوا پہنتے ہیں، جو تیری دی ہوئی زمین میں زندگی گزارتے ہیں، اور جنہوں نے لوٹ کر بھی تیری طرف آنا ہے، من عبادِكَ نصیبا مفروضا، اپنا مقرر کیا ہوا حصہ میں ضرور لے کر رہوں گا۔ میں اپنی جماعت بناؤں گا
میں اپنی پارٹی بناؤں گا، اپنے ہم نوا اکٹھے کروں گا اور پھر ان کی تربیت کروں گا، ان کو اپنے نظریے پر اپنے خیالات کے مطابق ان کو گمراہ کروں گا اور میں یہ کر کے دکھاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کے دکھاؤں گا، رستے سے ہٹا دوں گا، اصل رستے سے انہیں ہٹاؤں گا، انہیں گمراہی کی طرف لگاؤں گا اور حقیقت سے ان کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے دلوں میں امیدیں پیدا کروں گا، آرزویں پیدا کروں گا، انہیں دھوکے میں رکھوں گا اور انہیں یہ سمجھاؤں گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لینا، ابھی وقت بہت پڑا ہے، اپنی اصلاح کر لینا، ابھی تم جوان ہو، ابھی تم صحت مند ہو، ابھی تمہارے پاس پیسہ ہے، ابھی تمہارے پاس دولت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اس کو دنیا کے کمانے کے لیے لگا لو، دنیا حاصل کر لو، دنیا کما لو، دنیا بنا لو، آخرت کی کیا فکر ہے۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں امیدیں دلاؤں گا کہ وہ لمبی زندگی پڑی ہے، آخر میں جا کر توبہ کر لینا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ سے صلح کر لینا، ابھی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ زندگی کی عیاشیاں ہیں، یہ زندگی کے مزے ہیں، ان مزوں کو لوٹ لو، ان مزوں کو حاصل کر لو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اللہ کو کہہ کے آیا، چیلنج دے کے آیا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں ضرور راہ سے ہٹاؤں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کے دلوں میں آرزویں جگاؤں گا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جن میں پڑھ کر یہ آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ کے پیغام کو بھول جائیں گے اور نبی کے طریقے کو بھی بھول جائیں گے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں گمراہ بھی کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، انہیں آس دلاؤں گا، انہیں دھوکے میں رکھوں گا۔ جب بدر کی طرف کفار آ رہے تھے تو شیطان نے ان کا حوصلہ بڑھایا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ہم نوا ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، آؤ مارو مسلمانوں کو، ختم کر دو، یہ چند گنے چنے مسلمان ہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا غالب لکم اليوم، آج یہ غالب آنے والے نہیں ہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آئی ایمان والوں کے ساتھ، فرشتے نازل ہوئے، تو اس کو جب یہ منظر نظر آیا تو فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں پھرا اور بھاگ گیا اور کہا کہ میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، لہٰذا میری ہمت نہیں ہے کہ یہاں ٹھہر سکوں۔ یعیدہم ویمنیہم، وعدے کرے گا، امیدیں دلائے گا، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، دھوکے کے سوا اس کی امیدیں اور اس کے وعدے کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا شیطان کے دھوکے میں مت آنا، شیطان کی دلائی ہوئی امیدوں کو اپنے دل کے ساتھ مت لگانا، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ تمہیں جھوٹی آس دلاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا اور اپنی اصلاح کرتے رہنا۔ اور پھر آگے اس نے کیا کہا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں ایسے طریقے سکھاؤں گا، ایسی تعلیم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان میرے کہنے پر کاٹنا شروع کر دیں گے۔ مشرکین کو شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ جانوروں کے کان کاٹو، ان کو بتوں کے نام پر وقف کر دو، تو مشرکین پھر ایسا ہی کرنے لگے، اونٹنی کا کان کاٹ دیتے اور اسے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے اور پھر منع کر دیتے کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، اس سے کوئی دودھ حاصل نہیں کرے گا، اس کا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ بتوں کے نام پر وقف ہو چکی ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا، یہ شیطان کے کہنے پر انہیں حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ نے جس چیز کا گوشت حلال کیا تھا، انہوں نے ان کا کان کاٹ کے ان کو ایک علامت لگا کے، نشانی لگا کے بتوں کے نام پر وقف کر دیا اور اس کو استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اس کا نہ دودھ استعمال کرو گے، نہ اس کا گوشت استعمال کرو گے، اس کو کچھ نہیں کہو گے، اس لیے کہ یہ مقدس ہے، پاکیزہ ہے، بتوں کے نام پر یہ وقف ہے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ شیطان کہہ رہا ہے
کہ میں انہیں ایسی تعلیم دوں گا، ایسا منتر پڑھاؤں گا، ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹ کے اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیں گے۔ اور بے وقوفی کی انتہا کہ زندگی میں اس جانور کو استعمال نہیں کر سکتے، اس سے نفع نہیں لے سکتے، لیکن اگر وہی جانور مردار ہو جائے، مر جائے، تو پھر اس کا گوشت کھانے کے لیے سب جمع ہو جاتے، اور پھر اس میں بھی خاص کر دیتے کہ صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یعنی جو اللہ نے حلال کیا تھا اور حلال طریقہ سمجھایا تھا، اس کو چھوڑ کر اس وقت انہوں نے اسے حرام قرار دے دیا۔ اب جب وہ مردار ہو چکا وہ جانور، تو اب اس پر کھانے کے لیے آ گئے اور اسے حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں، اور پھر صرف مردوں کو کھانے دیتے ہیں، عورتوں کو منع کرتے ہیں۔ تو جب انسان شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی راہ اختیار کرتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آتا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں انسان سے کروا کے چھوڑتا ہے۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا، راہ سے ہٹاؤں گا، انہیں جھوٹی امیدیں اور آس دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میرے کہنے پر یہ جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو بتوں کے نام پر وقف کریں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں یہ بھی سکھاؤں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں یہ رد و بدل کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی دی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی میرے کہنے پر کریں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا، ان کو تعلیم دوں گا، انہیں سکھاؤں گا یہ باتیں کہ تغییر فی خلق اللہ کیسے کرنا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، لیکن شیطان فطرت سے ہٹا کر اپنے ماننے والوں کو یہ سکھائے گا کہ مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ جنسی تعلقات بناؤ، اور غیر فطری عمل کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی کے بالوں سے حسن دیا، عورت کو لمبے بالوں سے، سر کے بالوں سے حسن دیا۔ یہ اپنے ماننے والوں کو یہ سکھائے گا کہ عورتوں کے بال کٹاؤ اور مردوں کی داڑھیاں کٹاؤ، مونچھیں بڑھاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ یہ اپنی پٹی یہ پڑھائے گا کہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرو، تغییر فی خلق اللہ کرو، اور داڑھیوں کو کٹاؤ اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ فیشن کے نام پر ایسے کام کروائے گا کہ جو کہ خلاف فطرت ہیں۔ تو اللہ کی تخلیق میں اور فطرت میں رد و بدل یہ بھی شیطان کے کہنے پر لوگ کریں گے۔ یہ شیطانی امور ہیں، یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں ہیں کہ جن گمراہیوں کو اختیار کر کے ایمان والے رستے سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہی کے رستے پہ چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بنیادی جو عقائد دیے، اس میں ایک عقیدہ آخرت کا عقیدہ بھی ہے کہ قیامت ہوگی اور قیامت قائم ہوگی اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ایمان والے بھی بدقسمتی سے قیامت کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ قیامت دور کبھی آئے گی، جب آئے گی تو پھر دیکھ لیا جائے گا، اور دوسرا غلط فہمی یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے پر ہمیں دل سے یقین نہیں ہے، زبانی دعویٰ ہے، ایمان ہے اس بات پر، لیکن دل سے اگر یقین ہوتا تو پھر ہمارے اعمال سے یہ بات سامنے آتی، جھلکتی، پتہ چلتا کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے اور اللہ کا خوف ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ قیامت بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب بہت جلد ہونے والا ہے لوگوں کا، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس سے اعراض کر رہے ہیں۔
بہت جلد حساب کتاب کا دن آنے والا ہے، اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے غفلت میں پڑے ہیں اور اس پر یقین نہیں رکھتے، اعراض کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب انہیں کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے، کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اسے ہنسی مذاق میں، کھیل کود میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارا حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ غفلت میں پڑے ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہیں اور اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہاں بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ قیامت گویا کہ آ چکی ہے اور انتہائی قریب ہے۔ اسی طرح ازفت الازفہ، جلد آنے والی چیز وہ قریب آ پہنچی ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور آنے والے کل کے لیے کچھ اعمال کر کے چھوڑو، اور اس پر نظر رکھو کہ تم کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا آگے اعمال لے کر جا رہے ہو۔ ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا لے کر جا رہے ہو، کیا اعمال کر رہے ہو۔ یہاں پر بھی مراد قیامت ہے، آخرت ہے، اور آخرت کا حساب کتاب ہے، اس کے لیے اپنی تیاری کرو اور کچھ اپنے پاس سامان رکھو کہ جو تم آخرت میں لے کر جاؤ اور جس کی بنیاد پر تم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کس طرح راحت اور سکون حاصل کر سکتا ہوں جب کہ وہ منظر میرے سامنے ہے۔ جب سے میں مبعوث ہوا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے رکھا ہے، وہ تیار بیٹھے ہیں اس عمل کے لیے۔ جو ہی اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، اشارہ ملے گا، وہ سور پھونکیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں کیسے راحت اور چین حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے دنیا کی عیاشیوں میں پڑ سکتا ہوں، حالانکہ میرے سامنے یہ منظر ہے کہ سور پھونکا جانے والا ہے۔ کسی بھی لمحے اللہ ان کو اشارہ، ان کو اجازت دیں گے تو پھر وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو قیامت تو اتنی قریب ہے کہ وہ کسی بھی لمحے قائم ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی ہمیں دل سے نکالنی ہوگی کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یوں دو انگلیاں ملا کے فرمایا بعثت انا والساعۃ، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ اس طرح سے میں اور قیامت ایک ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل۔ تو اب قیامت ہم یہ بھی سمجھیں کہ بہت دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا، آخرت کی فکر اختیار کرنا ہوگی۔ اسی طرح معراج کی رات میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کو پکارنے لگی، بلانے لگی۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اس کی طرف مت توجہ دیں، آپ آگے چلیں۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ تو دیکھیں دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں پیش کیا گیا کہ بس اب اس کا خاتمہ عنقریب ہونے والا ہے۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگرچہ یہ بڑی اور اصل قیامت وہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت ہو، کچھ سال باقی ہوں، کچھ صدیاں باقی ہوں، اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو شخص دنیا سے چلا گیا، موت واقع ہو گئی، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا، جو شخص دنیا سے چلا گیا، یقیناً اس کے لیے تو قیامت قائم ہو چکی۔ تو اس لیے
क़यामत से, आखिरत से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुलाकात से और अल्लाह के सामने जवाबदेह होने से, इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। इसकी फ़िक्र हमें हो और हर वक्त की फ़िक्र हो। और जो गलत फ़हमी हमारे यहाँ पाई जाती है कि क़यामत दूर है, क़यामत बाद में वाक़े होगी, अभी तो उसने वाक़े ही नहीं होना, तो जब हुई तो उस वक्त देख लिया जाएगा। और दूसरी अलामत, दूसरी गलत फ़हमी कि हमें मुकम्मल तौर पर क़यामत का यकीन हासिल नहीं है। अब इस यकीन को, ये यकीन हमें दिलाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपनाए हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें ये समझाया है कि इस बात पर यकीन पक्का कर लो कि ये क़यामत आकर रहेगी और वाक़े होकर रहेगी। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खाई हैं, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के लिए आखिरत के इनामात बताए हैं, तरगीब दी है, उसके अज़ाबों से डराया है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार फरमाए हैं ताकि ईमान वालों की ये गलत फ़हमी दूर हो जाए कि क़यामत आनी है या नहीं आनी, इस पर यकीन हमें हासिल हो जाए। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमारी खूब रहनुमाई फरमाई है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर और इसी मौजू को आगे लेकर आइंदा जुमे पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत की फ़िक्र नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो ज़िंदगी मुयस्सर है उस मुयस्सर वक्त से अल्लाह हमें फ़ायदा उठाने की और उसको आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाने की और कामयाबी का ज़रिया बनाने की अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ दे। और अल्लाह ताला हमें वक्त के ज़या से और वक्त को गलत कामों में और फ़ज़ूल कामों में ज़ाया करने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।